تو اس لیے ایسا نہ کریں، شب برات قریب ہے، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، عمدہ رات ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں مسلمانوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں۔ کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے بخشش مانگنے والا، اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں۔ تو اس لیے کبھی بھی دل کے اندر یہ بات نہ آئے میں اپنی طاقت سے یہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنی طاقت سے اس رات میں جاگ رہا ہوں۔ تو اس لیے شب برات کی عبادت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل ہے ہمارے اوپر۔ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ ہم کمال والے ہیں، ہم اس رات میں جاگیں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، نہیں، بلکہ خالص اللہ کا کمال ہے، فضل ہے، مہربانی ہے، وہ اللہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کا موقع دیں گے۔ تو کبھی بھی اپنے اوپر یہ دل میں یہ بات نہ آئے، کبھی اپنے اوپر اطمینان نہ کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں اس رات میں محنت کروں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اور یہ خاص ایسی مبارک رات ہے، اس میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں، یعنی شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر مجھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دیکھا جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پہلے دروازے پر فرشتے کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اس رات میں رکوع کرنے والا ہے، جو اس رات میں رکوع کر رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ اب یہ شب برات کی رات کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور جنت کے دوسرے دروازے پر میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اس رات میں سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے پڑا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اور جنت کے تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اس رات میں دعا مانگنے والا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے دعا مانگنے والا ہے، تو دعا مانگنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ اور جنت کے چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ یہ صدا لگا رہا تھا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور جنت کے 5ویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نڈھال کر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ اور اسی طرح 6 دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے خوشخبری ہو تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ شب برات میں اعلان ہو رہا ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ اس رات میں اللہ جل شانہ نے اتنا فضائل رکھے ہیں، تمام مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 7ویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے اللہ سے سوال کرنے والا، اللہ سے بھیک مانگنے والا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، اللہ اس کے سوال کو سن کر اس کا جواب دیں، اس کا سوال پورا کریں۔ اب دیکھیں یہ شب برات ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شب برات قریب ہے، اپنے آپ کو ان اعمال کے لیے تیار کریں بھی ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہزاروں قسم کے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہترین قسم کی راتیں آتی ہیں، دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، تو گزر کے چلے جاتے ہیں، ہم وہی کے وہی ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، شب برات قریب ہے، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، عمدہ رات ہے، اللہ جل شانہ اس میں مسلمانوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے بخشش مانگنے والا، اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات ایسی ہے شروع رات سے ہی اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے عافیت کا طلبگار میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں، تو کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ ساری سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ
سب مسلمان یہ سعادتیں حاصل کریں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات، اللہ جل شانہ اس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور عرب کے اندر یہ ایسا قبیلہ ہے، اس کی بکریاں تمام عرب کے قبائل سے زیادہ تھیں۔ اب ایک بکری نہیں، دو نہیں، ہزاروں بکریاں۔ اب ایک بکری پر کتنا بال ہوتے ہیں کوئی بندہ گن نہیں سکتا، لا محدود لا تعداد، ہماری سوچ سمجھ سے زیادہ ہیں۔ اب ایک بکری نہیں، کئی ہزار بکریاں، اس پر بال کتنا ہوں گے؟ تو اللہ جل شانہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے، اعمال میں لگائیں گے تو اللہ ہمیں بھی ضرور معاف کر دیں گے۔ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ ہماری بخشش فرمائیں گے، ہماری توبہ قبول فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو اس لیے شب برات قریب ہے، اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کریں۔ خدا را یہ ایسی رات ہے، اس میں اللہ جل شانہ تمام کے تمام سال کے جو معاملات ہیں لکھ دیتے ہیں۔ اس بندے کو اتنا روزی ملے گی، یہ اتنا سانس لے گا، اتنا روزی کمائے گا، اتنا کھائے گا، اس کی زندگی رہے گی، یا یہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتے ہیں۔ صحت، بیماری، دکھ سکھ، رات دن کے مسائل اللہ جل شانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ ابھی قریب ہیں، کچھ دن باقی ہیں، تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، تو انشاءاللہ اس رات کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔